بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقلمند مجذوب۔ بہلول مجذوب ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مجذوب صفت بزرگ تھے۔ ہارون الرشید ان کی باتوں سے ظرافت کے مزے لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی جذب کے عالم میں پتے کی باتیں بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ہارون الرشید کے پاس پہنچے۔ ہارون الرشید نے ایک چھڑی اٹھا کر اسے دی اور مزاحاً کہا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، شاید بادشاہ ہارون الرشید بھی بھول گئے ہوں گے۔ عرصہ بعد ہارون الرشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی، بچنے کی امید نہ تھی۔ اتباع نے جواب دے دیا۔ بہلول مجذوب عیادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پوچھا، امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ ہارون الرشید نے کہا، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ جواب دیا، آخرت کا۔ بہلول نے سادگی سے پوچھا، واپسی کب ہوگی؟ جواب دیا، بہلول تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے کوئی واپس ہوا ہے؟ بہلول نے تعجب سے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ کون کون جائے گا؟ جواب دیا، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بہلول مجذوب بولا، اچھا اتنا لمبا سفر، کوئی معین و مددگار ہی نہیں، پھر تو لیجئے۔ ہارون الرشید کی چھڑی بغل سے نکال کر کہا، یہ امانت واپس ہے، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں مل سکا۔ آپ جب کبھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھی، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، خشم و خدم کے ساتھ لشکر ہم رکاب ہوتے تھے۔ اتنے لمبے سفر میں جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تیاری نہیں کی؟ ہارون الرشید بادشاہ نے یہ سنا تو رو پڑے اور کہا، بہلول ہم تجھے دیوانہ سمجھا کرتے تھے، مگر آج پتہ چلا کہ تمہارا برابر کوئی حکیم نہیں۔ بہلول ایک مرتبہ کسی قبر میں پاؤں لٹکائے مٹی سے کھیل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے، ایسے لوگوں کے پاس ہوں کہ اگر ان کی صحبت میں رہوں تو مجھے تکلیف نہیں دیتے اور ان سے دور رہوں تو میری غیبت نہیں کرتے۔ پوچھنے والے شخص نے کہا، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس کی کمی کے لیے دعا کرے۔ بہلول کہنے لگے، خدا کی قسم مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، چاہے گندم کے ایک دانے کی قیمت 1 دینار ہی کیوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کرے، اور اللہ جل شانہ پر ہمارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں رزق دے۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہے تو فکر کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔